अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अफ़ज़ल अली ख़ान। आजकल के मौजूदा दौर में जो महंगाई उरूज पर है उस पर मुझे कुछ कहना है, और मैं तमाम देखने वालों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर 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 देखें, इसलिए कि ये हर के घर का एक मसला है महंगाई। अगर आप नोट पे लिखते हैं रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, तो रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत में तो घर नहीं चल सकता है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिनात में से है, नहीं चल सकता है। जो चीज़ आज से तकरीबन 10 साल पहले, 8-9 साल पहले आसान थी, आज उसी कदर मुश्किल तरीन हो चुकी है, मुश्किल तरीन हो चुकी है। अभी से आप ये देखिए, गुज़श्ता महीने मेरे घर में एसी नहीं चलता है। मेरे घर में दोपहर के वक्त भी बल्ब बंद होते हैं, जो कि होना चाहिए। रात को भी 1-2 कमरे में 2 बल्ब सिर्फ जलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं झूठ बोलूं तो सुबह मैं ज़िंदा मौजूद ना रहूं। इसके अलावा फ्रिज चलता है, फ्रिज है, उसके अलावा पंखे चलते हैं 2, और 2 कमरों में लाइट, और अक्सर रात को हम लाइट बंद भी कर देते हैं। गुज़श्ता महीने बिल आया था 5,500, और इस दफ़ा का बिल आया है 16,000। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरी तनख्वाह 35,000 है, 40,000 है, और 15,000 मैं पिक एंड ड्रॉप वाले को दे रहा हूँ, मेरे पास मुश्किल से 30,000 बचा। 30,000 में से भी अगर मैं 15-16,000 दे दूँगा के इलेक्ट्रिक वालों को, घर कैसे चलाऊँगा? राशन कहाँ से लाऊँगा? अद्वियात कहाँ से लाऊँगा? डॉक्टर को क्या फीस दूँगा? ट्रैवलिंग किस तरह से आगे पीछे अगर ऑफिस से आने के बाद करनी पड़ेगी, उबर को कहाँ से दूंगा, बाइकिया को कहाँ से दूंगा, घर कैसे चलाऊंगा? तरकारी महंगी, गोश्त क़ुव्वत क़लीस से बाहर, फल महंगे, अजनास महंगे, दही दूध महंगा, रोटियां महंगी। खाने के लिए मैंने पहले कहा था अपने दोस्तों से, एक वक्त वो पाकिस्तान में आने वाला है, मैंने कह दिया था कि आने वाला है कि एक रोटी 500-500 रुपये की बिकेगी। एक रोटी, एक नान, उस पर वो हंसते थे। और ये दौर आएगा, ये दौर आएगा। आज अगर आप लिखते हैं नोट के ऊपर रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, आप मुझसे रिज़्क़ हलाल के ऊपर घर चला के कैलकुलेट करके बता दें कैसे चलाएंगे आप चला ही नहीं सकते हैं। और जब मैं ये सुनता हूँ कि फ़लाँ ये कह रहा है कि मुझे विरसे में ये हालात मिले थे, तो अगर विरसे में ये हालात मिले थे तो लिए क्यों थे? सवाल तो ये हो रहा है। अभी भी अगर इलेक्शन होंगे, जो दूसरा आएगा वो भी ये कहेगा मुझे भी विरसे में मिला ये, तो आपने क्यों लिया? मैं किसी को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी साहिब इक़्तिदार बनेगा और ओहदा और इस बड़े मनसब पे फायज होगा, वो कहेगा मुझे पीछे वालों ने ये विरसे में दिया है, तो आपने क्यों लिया? लूली लंगड़ी अंधी बहरी हुकूमत क्यों ली आपने? टाइटेनिक गवर्नमेंट आपने क्यों ली? इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देखिए कहाँ पहुँच गया है। डॉलर 280-90 से न आगे न पीछे हो रहा है। 200 से कम तो होने का सवाल ही नहीं है, बल्कि आवाज़ तो ये सुनाई दे रही है कि 300 से ऊपर भी चला जाएगा। महंगाई इसी तरह चलेगी। घरों में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। जो कभी घूमने के लिए घर से बाहर निकला करते थे, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। जो सैर और तफरीह के लिए आवाम निकला करती थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, वो लोगों ने निकलना छोड़ दिया है। नौकरी उनकी ज़रूरत है, नौकरी के लिए वो आते हैं, और किस तरह आते हैं खुदा ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला का बड़ा है राज अज़ाब है इस शहर के ऊपर चिंची पे बैठना ऐसा ही है जैसे मौत को हथेली पे रख के कोई चला जाए, जैसे डकैत अपनी मौत को हाथ पे रख के हथेली पे रख के निकलता है, या इस पार या उस पार। चंकी पे बैठना बिल्कुल वैसा ही है। पीछे आप बैठेंगे, 3 ख़वातीन आ गई, आपको उठा के कहेगा बाहर आ जाइए, मेरे बराबर बैठिए। वो वहाँ बैठेंगी, फिर वो कहेगा आप इधर से हट के उधर बैठ जाइए। फिर आप कहेगा कि आगे जो है मेरा चालान हो जाएगा, आप पीछे बैठ जाइए। कभी आगे करता है, कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है, कभी पीछे करता है। कभी गुटखा खाने के लिए 5 मिनट 10 मिनट रोकता है। कभी आजकल तो रमज़ान है,
کبھی سگریٹ لینے کے لیے 5-10 منٹ کے لیے روکتا ہے، ہر اسٹاپ پر روکتا ہے، مرتے اور دم توڑتی بھی عوام گھر کو پہنچتی ہے۔ خدا کے لیے رحم کریں، آج ہم آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آج آپ دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسرا آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، میرے پہ بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، میں کسی اور پہ ظلم کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اس پر بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بھی کوئی ظلم کر رہا ہے۔ ہر شخص ایک ظالمین کی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے شب قدر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے نعمتیں تمام کی ہے، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ تو غضبناک ہوا ہے۔ ہم دعا یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، الخبائث شراب ہم پی رہے ہوتے ہیں، زنا ہم کر رہے ہوتے ہیں، بدکاری ہم کر رہے ہوتے ہیں، سود ہم کھا رہے ہوتے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہوتے ہیں، رشوت ہم دے رہے ہوتے ہیں، یتیم کے مال کو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، صلہ رحمی ہم نہیں کرتے ہیں، احسان ہم نہیں کرتے ہیں، عدل ہم نہیں کرتے ہیں، محبت ہم نہیں کرتے ہیں، اخوت ہم نہیں دکھاتے ہیں، بھائی چارگی کا فقدان ہو چکا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ اذان کے وقت ٹیلی ویژن کے اوپر رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، اذان کہیں ہے، موسیقی کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی تقدس نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عدل نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے عدل مانگو گے تو پھنس جاؤ گے، اللہ سے رحم مانگنا، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ اللہ سے عدل نہ مانگنا، عدل مانگو گے تو عدل میں تو ہم بالکل پورے نہیں اتر رہے ہیں، ہم جا کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ باخدا ہمیں جہنم میں جانا چاہیے، باخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں جہنم میں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم کوئی فعل شریعت کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم و جفا کی انتہا ہم نے کر دی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے، غریب طبقہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ ایک وقت وہ آئے گا، آپ لکھ لیجئے، میں دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، موت تو آنی ہے، چاہے یہاں بیٹھوں تب آئے گی، باہر نکلوں تب آئے گی، رکشے پہ بیٹھوں تب آئے گی، گھر میں بیٹھوں تب آئے گی، سو گیا صبح نہ اٹھا تب آئے گی، بیمار پڑ گیا موت آ گئی، موت تو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو آنا ہے، آپ کو بھی آنی ہے، مجھ کو بھی آنی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کفن میں جیب سلوائیے تاکہ مرنے والے کو یہ پتہ چلے کفن میں جیب بھی ہوتی ہے، میں اس جیب میں رکھ کے کیا لے جا رہا ہوں، کچھ اعمال ہیں اچھے میرے پاس جو میں جیب میں رکھ کے لے جا رہا ہوں، کفن میں جیب ہونی چاہیے تاکہ اس کو یاد دلاتا رہے کہ کفن میں جیب ہے تو جیب میں کیا رکھ کے لے کے جا رہا ہوں۔ آپ دنیا والوں پہ رحم نہیں کر رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ سے کہہ رہے ہیں عدل نہ کرنا، مجھ پہ رحم کرنا۔ آپ نے دنیا والوں پہ رحم کیا ہے؟ آپ غریب بستیوں میں گئے ہیں، آپ چنچی پہ بیٹھے ہیں، آپ کوچ پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک سفر گرین بس سے کیا، آپ نے ایک سفر بائکیا پہ کیا، آپ نے ایک سفر اورنج بس سے کیا، دوسرا سفر گرین بس سے کیا، تیسرا سفر آپ نے W11 پہ کیا، پھر آپ نے خان کوچ پہ کیا، پھر آپ نے تیسری سواری بدلی، پھر 4 سواریاں بدل کے لوگ گھروں کو واپس آ رہے ہیں روزے کی حالت میں، تھکے ہوئے۔ بچوں کی تعلیم پر ایک سیمسٹر پہ لیوس کی پڑھائی کوئی آسان ہے؟ 95,000 پر سیمسٹر، 1 لاکھ کے قریب دیتے دیتے والدین قبر میں چلے گئے، ہم لوگ قبر میں چلے گئے۔ بچیوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000۔ 5 لوگوں کے کام کرائے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 لوگوں کے کام ایک شخصیت سے کرایا جا رہا ہے، اور اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2 سال ہو جاتا ہے، وہ 40,000۔ مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے، 40,000 میں آپ گھر چلا کے دکھائیے مجھے۔ آپ کا پانی تو باہر فرانس سے آتا ہے، آپ کا کھانا تو امپورٹڈ ہے، باہر سے آتا ہے، آپ کی ساری چیزیں تو باہر سے آتی ہیں، آپ کے لیے تو میں کیا بولوں۔ آپ کا مطلب ہے جو بھی صاحب اقتدار ہے اور کرسی پہ، یہ اس طرح سے ٹیبل بجا کے تالی بجائی جاتی ہے جب ایوان میں تقریر ہوتی ہے۔
شرم آنی چاہیے کہ آپ نے قوم کو زندہ دفن کر دیا، قوم کو آپ نے مار دیا۔ پر قطر کے میرے کہتا ہے کہ گلشن سے نکل، ایسی بے پر کی کبھی صیاد اڑاتا نہ تھا۔ پر کاٹ دیے آپ نے اور تازیانہ مارا جا رہا ہے۔ اڑ، چل اڑ۔ جب آپ نے پرندے کے پر کاٹ دیے تو وہ کہاں سے اڑے گا؟ سارے پیسے تو یوٹیلیٹی میں ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی، بھرے گا کوئی؟ کبھی شریعت میں ایسا ہوا ہے؟ کسی عالم نے اس پہ آواز اٹھائی؟ کسی سماجی کارکن نے اس پہ آواز اٹھائی؟ کبھی اس پہ کسی نے کچھ بولا؟ کرے کوئی بھگتے کوئی، قتل کوئی کسی کو کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑ کے XYZ کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، جس نے کیا ہے اسی کو قتل کرو، اسی کو مارو، اسی کو سزا دو، اور اگر لواحقین قصاص وصیت لے لے خون بہا تو بری کر دو، چھوڑ دو۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ مگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو اتنی ظلم کا پہاڑ توڑ ڈالا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ورثے میں ملا تھا، نیا جو بھی آئے گا الیکشن کا سولوشن ہے، خدا کی قسم بانڈ پیپر پر لکھ کے دیتا ہوں، الیکشن کوئی اس کا حل نہیں ہے، الیکشن کوئی حل نہیں ہے۔ چہرے بدلتے ہیں، نظام وہی رہے گا۔ آنے والا کہے گا مجھے تو پہلے گزشتہ حکومت نے دیا ہے ورثے میں، پھر وہ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا، وہ کہے گا مجھے تو ورثے میں دیا ہے کسی نے۔ تو اگر بگڑا ہوا معاشرہ ہے تو آنے والے کا فرض ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو وہ سدھارے، اس کو صحیح کرے۔ اگر پہلے زمانے میں شراب نوشی ہوتی تھی تو رسول کے دور میں آیا کہ حرام ہے، اب رسول اللہ یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ پہلے گزشتہ دور میں پی جاتی تھی تو ابھی بھی پی جائے گی۔ پہلے دور کو چھوڑیے، آپ کیا کر رہے ہیں اور جو آئیں گے وہ کیا کر لیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے جو کچھ کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بس پاکستان وینٹیلیٹر کے اوپر آ چکا ہے، تمام سرجنز، جینیئس ڈاکٹر سرجن گھیرے ہوئے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، وگرنہ کوئی بچنے کی امید نظر نہیں آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔